اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا ذکر خیر آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حج کے موسم میں جب دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں تبلیغ اسلام فرماتے۔ چنانچہ قبیلہ خزرج کے لوگ مکہ المکرمہ میں اہل مکہ سے یہودیوں کے خلاف مدد اور نصرت طلب کرنے کے لیے مکہ المکرمہ آئے۔ چنانچہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ المنورہ سے آئے ہوئے قبیلہ خزرج کے لوگوں کو آپ نے اسلام کی پیشکش کی، اسلام کی دعوت دی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تبلیغ اسلام کی وجہ سے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ یہ خوش قسمت افراد، ان کی تعداد کم و بیش 6 تھی۔ انہوں نے واپس مدینہ المنورہ جا کے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ مدینہ المنورہ کے تقریباً ہر گھر کے اندر اسلام کا، بانی اسلام کا اور اسلامی تعلیمات کا جو ہے وہ ذکر ہونا شروع ہو گیا۔ چنانچہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنیادی احکامات اور اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے اور امامت کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ المنورہ روانہ کیا۔ اور اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بطور سفیر اسلام کی طرف سے، اسلام کے سفیر کے طور پہ آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، یا یوں بھی کہیں کہ آپ مبلغ اسلام بن کے مدینہ المنورہ میں تشریف لے گئے۔ چنانچہ اگلے سال جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں تشریف لاتے حج کے موقع پہ، تو آپ کی تعلیم و تربیت کا بھی اثر تھا اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا بھی بنیادی اثر تھا کہ آپ کے ساتھ کافی لوگ جو ہے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں تبلیغ اسلام فرمائی اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تو اسی چیز کو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت ثانیہ کہتے ہیں، یعنی جو پہلے 6 افراد کا وہ بیچ مسلمان ہوئے عقبہ کے مقام پہ، اسے بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ اور پھر بعد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جب واپس تشریف لائے مکہ المکرمہ میں، تو جب آپ کے ساتھ کافی سارے لوگ آئے تو انہوں نے بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی، تو اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ بیعت عقبہ اور بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ ثانیہ، اس کے اندر کیا چیزیں تھیں اس کا خلاصہ آپ سماعت فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان لوگوں سے اسلام پر قائم رہنے کے اوپر ان سے بیعت کی، ان سے وعدہ لیا کہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ قائم رہیں گے، چوری نہیں کریں گے، بچوں کا ناحق قتل نہیں کریں گے یعنی اسقاط حمل، اور دیگر بنیادی اخلاقی اور دینی باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں اسی قسم کی اچھائی اور بھلائی کی باتوں کے ساتھ ساتھ کفار مکہ سے باوقت ضرورت جہاد کرنے کے لیے بھی عہد لیا گیا۔ اسی دوران ابو الحسن یہ اٹھے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ غالب آ گئے تو کیا آپ ہمارے مخالفین یہود کا ساتھ تو نہیں دیں گے؟ حضور علیہ السلام آپ مسکراتے ہیں اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا دوست ہمارا دوست ہے، تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ محترم خواتین و حضرات، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت ثانیہ، اس کے ثمرات اور اس کے فوائد یوں ہوئے کہ یوں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے مدینہ المنورہ کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور اسلامی تعلیمات جو ہے وہ مدینہ المنورہ کے گھر گھر کے اندر پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت ثانیہ کے بے حد فوائد جو ہیں
وہ اسلام کو آئے۔ محترم خواتین و حضرات، میری آپ سے گزارش ہے تبلیغ دین کی نیت سے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔